دنیا کا سب سے پہلا بلند و بالا عمارتوں والا شہر، جسے صحرا کی دلہن اور مشرق کا مین ہیٹن بھی کہا جاتا ہے۔ اس شہر کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ شہر بغیر کسی جدید انجینئرنگ کے مکمل طور پر مٹی سے بنایا گیا ہے۔ اس شہر کو کب تعمیر کیا گیا، ان عمارتوں کی بلندی کتنی ہے اور اب یہاں کتنے لوگ بستے ہیں، یہ سب کچھ جانیں گے آج کی اس ویڈیو میں۔ ناظرین اکرام، آج سے کئی سال پہلے لوگ اپنے مکان مٹی سے بنایا کرتے تھے، لیکن وہ مکان ایک منزلہ ہوا کرتے تھے اور مٹی سے ایک سے زائد منزلوں کا تصور بھی نہیں تھا۔ لیکن یمن کا ایک شہر شبام جو 1700 سال پرانا ہے، وہاں آج بھی مٹی سے بنائی گئی کئی منزلہ عمارتیں موجود ہیں۔ اگر دنیا کی بلند و بالا عمارتوں کا ذکر ہو تو امریکہ، چین اور دیگر ایسے ممالک کی بلند و بالا عمارتیں ہمارے ذہن میں آتی ہیں جن کی بلندی آسمان کو چھوتی ہے۔ نیو یارک کا علاقہ مین ہیٹن ایسی عمارتوں میں قابل ذکر ہے، جسے ریئل اسٹیٹ آف بلڈنگ بھی کہا جاتا ہے۔ یہ بلڈنگز جدید مشینری کی مدد سے سیمنٹ اور کنکریٹ سے بنائی گئی ہیں، لیکن یمن کے اس شہر کی یہ عمارتیں خالصتاً مٹی سے بنائی گئی ہیں۔ اس شہر کی بنیاد اسلام سے پہلے رکھی گئی اور 300 عیسوی میں شوا کی تباہی کے بعد شبام خضر الموت کا دارالحکومت بن گیا۔ کہا جاتا ہے کہ اس کے پہلے باشندے بعید خاندان، بجریش، حوثی اور بشی خاندان کے شیخ تھے۔ اس شہر کا نام اس کے بادشاہ شبام ابن الحارث کے نام پر رکھا گیا۔ یوں تو یہ شہر صدیوں پرانا ہے، لیکن یہاں کی کئی منزلہ عمارتیں 16ویں صدی میں تعمیر ہوئیں، کیونکہ 1532 میں اس سے پہلے کی عمارتوں کو سیلاب نے مکمل طور پر تباہ کر دیا۔ اس لیے اسے دنیا کا پہلا بلند عمارتوں والا شہر بھی کہا جاتا ہے۔ اس شہر میں تقریباً 500 عمارتیں ہیں۔ یہ عمارتیں 4 سے 10 منزلوں پر مشتمل ہیں اور ہر منزل پر 1 سے 2 کمرے بنائے گئے ہیں۔ شہر کی گلیاں نہایت تنگ بنائی گئیں تاکہ دشمن آسانی سے حملہ آور نہ ہو سکے۔ ان عمارتوں میں سب سے مشہور شبام ہاؤس ہے، جس کی 7 منزلیں ہیں۔ شہر کے اطراف میں مٹی سے ایک دیوار بھی تعمیر کی گئی۔ شبام شہر کی کئی عمارتوں کی بلندی 100 فٹ تک ہے۔ اس شہر کو ایک اعزاز یہ بھی حاصل ہے کہ دنیا میں مٹی سے بنائی گئی بلند ترین عمارتیں بھی اسی شہر میں ہیں۔ آج بھی یہاں تقریباً 7000 افراد بستے ہیں، جن کا زیادہ تر انحصار غلہ بانی اور زراعت پر ہے۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ ویڈیو کیسی لگی کمنٹس میں اپنی آراء ضرور دیں۔ اپنا اور اپنے آس پاس کے لوگوں کا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔